السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک فضائیہ کو مزید J-10C طیاروں کی ڈلیوری سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ ترک کمپنی کی مقامی 12.7 ملی میٹر کی مشین گن کی میس پروڈکشن سعودی عرب کے لیے پیٹریاٹ سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی منظوری، پاک نیول شپ کے دورہ ملائیشیا، اٹلی، فلپینز اور US سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پاکستان نیوی کی ٹائپ 54A کلاس کی PNS تیمور شپ اس وقت ملائیشیا کے دورے پر ملائیشیا پہنچ گئی ہے۔ یہ شپ ملائیشیا میں پاکستان نیوی اور ملائیشین نیوی کی مشترکہ ایکسرسائز میں حصہ لے گی۔ یاد رہے کہ پاکستان نے اس کلاس کی 4 گائیڈڈ میزائل فریگیٹس چین سے آرڈر کی ہیں، جن میں سے 2 پاک نیوی میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اگر آپ اس شپ کی تمام تر تفصیلات، صلاحیتوں اور فیچر سے متعلق ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں۔ ترک کمپنی نے اکنجی ڈرون کے B ورژن کا پہلا بیچ ترکی کی مسلح افواج کے حوالے کر دیا ہے۔ اکنجی B کو بنیادی طور پر کینیڈین ساختہ انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے جو 1500 ہارس پاور جنریٹ کرتے ہیں۔ B ورژن بیس ورژن سے زیادہ پے لوڈ، زیادہ رینج اور زیادہ بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے غالباً اکنجی ڈرون کا B ورژن ہی آرڈر کیا ہے، جس کی ڈلیوریز اگلے سال شروع ہوں گی۔ دونوں ممالک کی ایئر فورسز کی پائلٹس کی تربیت پہلے ہی ترکی میں مکمل ہو چکی ہے۔ فلپینز نے امریکی پابندیوں کے ڈر سے روس سے Mi-17 ہیلی کاپٹر کی ایکوزیشن کا فیصلہ کینسل کر دیا ہے۔ فلپینز نے ٹوٹل 16 Mi-17 ہیلی کاپٹر خریدنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 10 مارچ 2022 کو فلپینز کی منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ یہ ہیلی کاپٹرز روس سے خریدے گا، کیونکہ یہ ڈیل یوکرین جنگ شروع ہونے سے پہلے کی ہے اور اس پرچیز پر امریکہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تاہم اب فلپینز کی جانب سے اس ڈیل کو سکریپ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ فلپینز نے روس کے ساتھ ان ہیلی کاپٹر سے متعلق کانٹریکٹ نومبر 2020 کو طے کیا تھا، جس کے تحت 24 ماہ کے اندر ان کی ڈلیوریز ہونا تھی۔ اس ڈیل کی مالیت $240 ملین سے زائد تھی، جس کی ابتدائی پیمنٹ اس سال جنوری کو کی گئی تھی۔ پاکستان ایئر فورس کو J-10C کے دوسرے بیچ کی ڈلیوریز اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں متوقع ہیں۔ اس سے پہلے 6 طیارے پاک فضائیہ کے حوالے مارچ کے پہلے ہفتے ہی کر دیے گئے تھے۔ 36 ایئر کرافٹ کی ڈیل کے تحت دوسرے بیچ میں تقریباً 10 طیاروں کی ڈلیوریز متوقع ہیں۔ اس سے پہلے دوسرے بیچ کے ایٹ لیسٹ 2 طیاروں کی تصاویر اب سے چند ہفتے پہلے سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی تھیں۔ ادھر پاک فضائیہ کی جانب سے تقریباً 24 پائلٹس کی J-10C سے متعلق تربیت مارچ تک مکمل کر لی گئی تھی اور یقینی طور پر دیگر پائلٹس کی تربیت بھی مکمل کر لی گئی ہوگی۔ پاک فضائیہ غالباً 32 J-10C طیارے 2 اسکواڈرن میں استعمال کرے گی، جبکہ باقی 4 کو کامبیٹ کمانڈر سکولز میں ایڈوانس ٹریننگ اور ٹیکٹکس کی غرض سے استعمال کیا جائے گا۔ اگر آپ پاک فضائیہ کے CCS یعنی کامبیٹ کمانڈر سکولز کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ تاہم یہ تمام تر ڈویژن ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ پر بیسڈ ہے اور اس کا آفیشیل ڈویژن اور ڈپلائمنٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ فرینڈز، ترک کمپنی جینک نے اپنی پہلی 12.7 ملی میٹر کی مقامی سطح پر تیار کردہ PMT، جس کو پلیٹ فارم مشین گن کہا جاتا ہے، اس کی میس پروڈکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے سربراہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے ترکی کے پاس ایک بھی ڈومیسٹک رائفل نہیں تھی اور آج ترکی ہیوی کیلیبر کی مشینز گن بھی تیار کر رہا ہے۔ اس گن کا آفیشیل نیم جینک M2 QCB رکھا گیا ہے۔ 12.7 بائی 99 mm اس ہیوی مشین گن کو لینڈ، ایئر اور نیول پلیٹ فارمز پر استعمال کیا جا سکے گا۔ اس سے پہلے M2 کے نام سے امریکہ اس قسم کی ہیوی مشین گنز اپنی بہت سی آرمرڈ وہیکلز پر استعمال کرتا ہے، جس کو بہت سے ممالک کو ایکسپورٹ بھی کیا گیا ہے۔
امریکی حکومت نے $3 ارب سے زائد مالیت کے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائلز کی سعودی عرب کے لیے فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی عرب ٹوٹل 300 پیٹریاٹ کے گائیڈنس انہینس ٹیکٹیکل بلسٹک میزائل آرڈر کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ 2021 کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے پاس پیٹریاٹ کی 6 بیٹریز موجود تھیں۔ یاد رہے کہ گائیڈنس انہینس میزائل اس سسٹم کا سب سے لیٹسٹ میزائل ہے جو اس وقت US آرمڈ فورسز کی سروس میں بھی موجود ہے۔ اسپین کی آرمی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی لانگ رینج سیلف پروپیلڈ ہوائٹزرز کے لیے فرینچ ساختہ سیزر ہوائٹزر خریدنے پر غور کر رہی ہے۔ اس ٹرک ماؤنٹڈ ہوائٹزر کو اس سے پہلے فرانس کی جانب سے یوکرین کو بھی ڈونیٹ کیا گیا ہے۔ اس ہوائٹزر کی ایکسٹینڈڈ رینج شیل کو فائر کرنے کی رینج 50 کلومیٹر سے زائد بتائی گئی ہے۔ یہ گن امریکی ساختہ شیلز کو بھی فائر کرنے کے لیے کمپیٹیبل ہے۔ امریکی حکومت نے متحدہ عرب امارات کو $2.24 ارب کی لاگت سے تھاٹ یعنی ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کے میزائلز، فائر کنٹرول سسٹم اور کمیونیکیشن اسٹیشن اور متعلقہ اکوپمنٹ کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے امریکہ سے 96 ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس میزائلز راؤنڈز آرڈر کیے ہیں، جبکہ 2 لانچ کنٹرول اسٹیشنز اور 2 ہی ٹیکٹیکل آپریشن اسٹیشنز کے علاوہ دیگر اسپیئر پارٹس بھی اس ڈیل میں شامل ہیں۔ تھارڈ سسٹم کے بارے میں امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ 200 کلومیٹر کی رینج اور 150 کلومیٹر کی بلندی پر ٹیکٹیکل بلسٹک میزائل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ جاپان نے اپنے ٹائپ 12 اینٹی شپ میزائل کے امپرووڈ ورژن کی ڈیولپمنٹ پر کام تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ٹائپ 12 کے بہتر ورژن کو وقت سے پہلے ڈپلائی کرنے میں مدد ملے گی۔ نئے میزائل کی رینج 200 سے لے کر 900 کلومیٹر کے درمیان ہوگی۔ یہ بہت جلد لمیٹڈ پروڈکشن کے فیز میں داخل ہوگا اور ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزرے گا۔ اس سے پہلے اس میزائل کو 2026 میں ڈپلائی کرنے کا منصوبہ تھا، جس کو اب 2023 تک ممکن بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اٹالین ایئر فورس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 2 مزید امریکی ساختہ MQ-9 بلاک 5 ڈرونز خریدے گی۔ یہ ڈرونز 2023 سے 24 کے درمیان حاصل کیے جائیں گے۔ اٹلی کے پاس تقریباً 1 درجن کے قریب جنرل اٹامکس کے تیار کردہ MQ-9 ڈرونز موجود ہیں۔ فرینڈز، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یونان کے لیے S-70 سی ہاک ہیلی کاپٹر کے لیے سپورٹ پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ $160 ملین سے زائد کی کاسٹ پر یونان کی نیوی کے زیر استعمال S-70 ہیلی کاپٹر کے لیے اسپیئر پارٹس، ریپیئر، ریڈار کے علاوہ سونارز کی اپ گریڈز اور مینجمنٹ شامل ہے۔ امریکہ نہ صرف یونان کو F-16 بلاک 70 اپ گریڈز کی فیسلٹی دے رہا ہے، بلکہ MQ-9 ڈرونز اور F-35 کی اپروول بھی آن دا کارڈز ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔